بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سن 60 ہجری کا جو سرہ ہے جس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق جو پیش آنے والے معاملات تھے پہلے سے ہی اس سے متعلق خبر فرما دی کہ میری سنت کو تبدیل کیا جائے گا، میرے دین میں بگاڑ پیدا کی جائے گی۔ تاریخ الخلفاء میں اور مسند ابو یعلا میں اور دیگر کتب تاریخ میں اگر ہم جائزہ لیں تو حضور نے باقاعدہ نام بتا دیا، یقال لہ یزید، کہ اس کو یزید کہا جائے گا، اور پھر کس عمر کا ہوگا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سن 60 ہجری کے آغاز پر تم اوباش قسم کے لڑکوں کی حکمرانی سے تم اللہ کی پناہ مانگو۔ اور اسی لیے ہم دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام اس زمانے سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارۃ الصبیان، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سن 60 ہجری کے سرے سے اور لونڈوں کی حکومت سے، اوباش قسم کے لڑکوں کی حکومت سے۔ اب وہی زمانہ ہے، امام علی مقام مدینہ منورہ میں اپنے نانا جان کے شہر میں، اور جو بچپن سے لے کر جس شہر میں قیام پذیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہیں، سیدہ کائنات کی یادیں وابستہ ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ اور پورے خاندان کی یادیں وابستہ ہیں۔ اب یزید جب تخت نشین ہوا، اور سب سے پہلے اس کا جو ٹارگٹ تھا کہ چند افراد جس طرح امام علی مقام سب سے سہری فہرست ہے، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں، ان افراد سے متعلق پہلا اس نے حکم جاری کیا کہ کسی طور پر ان سے بیعت لی جائے، اور بیعت میں کسی قسم کی کوئی ان میں نرمی نہ کی جائے اور کوئی رعایت نہ دی جائے۔ یعنی اس کا پہلا اور حتمی یہ فیصلہ تھا کہ اگر بیعت کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، درگزر کیا جائے، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو کسی بھی طرح سے ان سے کوئی نرمی اور آسانی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ جب یہ آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی گئی تو آپ نے پہلے ہی اس سے متعلق فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ میری مثل اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی صرف حسین اور یزید کی جنگ نہیں ہے، جس طرح اس سے پہلے مفتی صاحب نے کلام فرمایا کہ یزید اور حسین نہیں، بلکہ یہ دو نظریات کی جنگ ہے، اور مجھ جیسی شخصیت، مجھ جیسا تقدس، مجھ جیسا ادب و احترام رکھنے والا، مقام و مرتبہ رکھنے والا کوئی بھی شخص یزید جیسا جو کرتوت رکھنے والا ہے اور گناہ فرمانا اوباش لونڈوں کی اوباش قسم کا، یعنی اس کے سارے کرتوت سامنے تھے، وہ ساری چیزیں آیات تھیں۔ اور امام علی مقام نے جو اس سے متعلق کلام فرمایا نا کہ رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس مولن بالفسق، کہ وہ شراب پینے والا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، اور وہ قتل نفس کا مرتکب ہے، اور پھر علل اعلان وہ فسق و فجور میں مبتلا شخص ہے۔ صحیح۔ اب امام علی مقام نے جب یہ کیفیت اس کے سامنے پیش کی، ولید بن عقبہ کے سامنے ساری چیزیں بیان فرمائی، تو ولید بن عقبہ نے پھر آپ سے عرض کی کہ آپ کچھ دنوں کے لیے سوچیں۔ صحیح۔ اب یہاں سے امام پاک جب واپس تشریف لا رہے تو یہاں ولید بن عقبہ کے پاس مروان بن حکم موجود ہے، تو اب اس شخص نے ولید بن عقبہ کو کوسنا شروع کیا کہ آج کے بعد تجھے کبھی موقع نہیں ملے گا، تو چاہتا تو ابھی امام علی مقام کا کام تمام کر دیتا، آپ کو قتل کر دیتا تاکہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور امام پاک کے سامنے بھی یہ ساری چیزیں آ گئی کہ مدینۃ الرسول کی حرمت کو پامال کیا جانے والا ہے۔ اگر ایسے ہی کیفیت ہوئی اور بار بار یہ معاملات ہوتے رہے تو ولید بن عقبہ کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور پھر جس شہر مدینہ کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے حضرت عثمان غنی نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، لیکن اس حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ یعنی آپ حضرت عثمان غنی بھی اگر چاہتے تو یہاں ایک بڑی فوج کھڑی کی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے حضور کے شہر کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ یہی چیز امام علی مقام کے سامنے تھی، آپ نے مشورہ فرمایا، اور اس خطرے کے ساتھ، اس خدشے کے ساتھ کہ اگر یہاں مزید رہے تو ایک خون کا سلسلہ اور مسلمانوں میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں سے امام علی مقام نے مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یعنی اسباب یہی تھے، اور شروع سے لے کر مکہ مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک یہی آپ سے مطالبہ کیا جاتا رہا، اور ہمیشہ امام علی مقام کا یہ جواب تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ میرے جیسا کوئی بھی شخص، میرے جیسا مقام و مرتبہ و تقدس رکھنے والا کوئی شخص یزید جیسے کسی شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے کتنی بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ بالکل ٹھیک ہے جو